الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آل الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ماشاءاللہ کی میں مجمع لگی جا رہے ہیں ذوق و شوق دے نال سنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ دے لب شہی بلند آواز نہ پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا ماشاءاللہ سارے سنگی اونچی آواز نہ پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین مل کے کہہ دے صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ اونچی آواز نہ پڑھنا وسلم علیکہ صلی اللہ علیکہ یا دو اشعار مشہور نعت پیش کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی سب کی حاضری اپنی جناب دے قبول و منظور عطا فرمائے میرا پروردگار عالم اساں سارے دا حامی ناصر ہوئے جتوں جتوں کی کم وقتہ لے کے دور و نزدیک تو آپ تشریف لے کے آمدے ہو اللہ سیدات بابا اپنی جناب دے شرف قبول عطا فرمائے محبت دے نال سارے مل کے کہہ دیو کی
حاضرین سامعین دور و نزدیک تو آنے والے کریم احباب غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی بھی ہم تو بعد جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کریمہ تے اربع کرم سلام پڑھن تو بعد رب العالمین کا بے تحاشا کرم و فضل عظیم ہے۔ اس پاک رب العالمین نے میں نے تمہیں اتنی عظیم سے شرفراز فرمایا۔ عزیز برکار آج جمعہ المبارک کا موضوع میں رکھے آئے کہ جمعہ المبارک کی فضیلت اور عظمت۔ اسلام نے بھی جمعہ المبارک کی فضیلت اور رفعت کی ہے۔ کیا قرآن اور حدیث کی روشنی دے نال جمعہ المبارک نے مقام و اللہ دے رسول نے خود بیان فرمایا۔ اس تحقیق دے مطابق آج انشاءاللہ العزیز چند معروضات آپ کے سامنے گوش گزار کرن دی کوشش سیاح میں کروں گا۔ دعا کو کہ اللہ کریم میرا حق کے سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم جتنے بھی احباب تشریف لے کے آئے ہو، تسی علماء کی قدر کرن والے، محبت رکھن والے، اللہ کریم سب نے کرم و آباد و شاد عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جمعہ المبارک ایک اور عظیم دن ہے جس میں متعلق کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جمعہ المبارک عید الاضحیٰ تو بھی بڑا دن ہے۔ ماشاءاللہ ہے جنہیں اونچی آواز ہو سبحان اللہ۔ میں رات کا بھی بڑا دور کا لمبا سفر سی، ساری رات تقریباً کافی دیر تک سفر دے وچ رہے ہیں، تمام ہو کے پیشاب والے لوٹتے۔ اس خاطر کوئی چیز چنگی لگے تو محبت نہ کی کہنا میں سبحان اللہ ساتھ لوگ کا کام میں بولنا تسی ہفتے تو بعد ایک دن آتے ہو تو محبت نہ پوچھا بولا کیا سبحان اللہ۔ بڑی فضیلت اللہ نے جمعہ المبارک کو عطا کی تھی۔ امام نبی نے فرمایا عید الاضحیٰ تو بھی بڑا دن جمعہ المبارک ہے۔ میرے صحابہ عرض کی تھی آقا عید الاضحیٰ بھی بڑی دن، عید الفطر کا بھی بڑا دن۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ عید الفطر تو بھی جمعہ المبارک بڑا دن ہے۔ آپ خود اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں کی فضیلت اللہ کا نبی بیان کرے، جس دن کی فضیلت قرآن بیان کرے، آمنہ کا لال بیان کرے، پھر اس دن کی رفت کا عالم کی اس کی۔ وقت بڑا تھوڑا ہے، میں دو نقاط آپ کے سامنے جمعہ المبارک دے رکھاں گا۔ اللہ کا قرآن کہنا یا ایوہ الذین آمنوا، ذرا ماشاءاللہ کی میں مجمع اونچایا چھوڑو سبحان اللہ۔ میرا اتحادی حاضری لگتا ہے سمالت کی برکات دے وچ تیرے لب اس طرح سے قابل ہو جانا کہ تو اللہ کی تسبیح بیان کرے تو اونچی آواز کہ سبحان اللہ۔ ہر چیز اس مالک کی تسبیح بیان کرتی ہے، خواہ حجر ہے، خواہ شجر ہے، پتہ ہے، درندہ ہے، چرندہ ہے، ہر مخلوق مالک کی تسبیح بیان کرتی ہے میرے بھائی۔ لیکن ہر چیز تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا۔ میں رات میں یہ گل کی تھی دو شخصیتاں کو قیامت دن پوچھو گے جی، ایک چیز انسان، دوجی جنہ، دوجی نہ پوچھو میں توجہ نہ رکھو میں بس نقطہ دیکھ لے انسان، دوجی جنہ۔ قرآن کہہ رہے ہیں دو آدھے کو قیامت دن پوچھو سی، باقی جتنی مخلوق ہیں انہوں نے بولو کچھ نہیں ہوگی۔ قرآن کہہ رہے ہیں کہ جن اور انسان، انسان سے متعلق اللہ فرما رہا ہے میں جنہ سے انسانوں پہ نہایت طرف اس بات ہے اللہ لیعبدون، تاکہ میری بندگی کریں، تاکہ میری ریاضت کریں، میری بارگاہ میں جھکن۔ واہ مولا اتنا بڑا رتبہ رفعت انسان کو عطا کیتا ہے، لیکن واہ میرے مالکہ، لیکن اس انسان کو رفعت دے کے تو ڈر دیتا ہے، لیکن بندے آپ کو بولنا جاؤں اس طرح مالک بھی ہے۔ بندہ مالک کو بول جاتا ہے لیکن مالک بندے نہیں بولتا، وہ اتنا رؤوف رحیم ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن دستا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جب جمعہ المبارک کے دن اذان ہوتی ہے تو نماز واسطے بلایا جاتا ہے۔ قرآن
دی بس تفصیل اور غور کرو کر کے چلنے ہیں ماشاءاللہ سونا مجمع لگی جا رہے ہیں فرمایا اذان ہوتی ہے تو نماز واسطے بلایا جاتا ہے اذا نودی للصلاۃ فرمایا نماز واسطے بلایا جاتا ہے میں یوم الجمعہ فصلوا الى ذکر اللہ جمعہ کے دن پر بلایا جاتا ہے نماز واسطے فصلوا الى ذکر اللہ اللہ نے ذکر واسطے بلایا جاتا ہے قرآن کہتا ہے تمام اپنے کمانوں ترک کر کے فقدو اللہ کا قرآن کہتا ہے تمام کمانوں چھوڑ کے خریدو فروختوں چھڑ کے اللہ دے بل آ جایا کرو فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع اللہ کا قرآن کہتا ہے جس نے اللہ دے گھاٹے تو آئے گا اپنی خریدو فروختوں ترک کر کے تیرے حق دے وچ بہتر ہے اگر تو علم اور شعور عقل سمجھ رکھنا تیرے حق دے وچ کی ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے تیرے حق دے وچ کی ہے بہتر ہے اپنی خرید و فروخت تو کر ترک کر دے چھوڑ کے اللہ نے گھر آ جا میرے بھائی کتنے مقدر والا وہ بندہ ہے جیڑا اذان ہوتی اپنے کاموں چھڑ کے مسجد دے والا آ جاتا ہے کہتا ہے انہیں میرا کام بند میں نے اللہ دے والوں بلاوا آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے حضور دی محبت دی بیان والے آؤ اے جو مادر مبارک دی کڑی کڑی میں فضیلت بیان کرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ رب کعبہ دی قسم ہے کہ قبلہ قدرت میں محمد دی جان لے اللہ تیرا جمعہ اور شب جمعہ کے دن فوت ہو جائے اللہ کریم اس بنے لو عذاب قبر کو محفوظ کر دے رہے یا اللہ علیہ کی یا رسول اللہ حبیب اللہ اے جمعہ المبارک دی بڑی فضیلت اسا بیان کیجئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ جمعہ کا دن تمام دن اللہ صلی اللہ اے میں تکلی والے نے اعلان کیا جمعہ تمام دن اللہ صلی اللہ جمعہ بڑی عزت والا دن جمعہ بڑی عظمت والا دن دعا دی قبولیت دی گھڑیاں والا دن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہر نبی دی شان اللہ ہر پیغمبر کا رتبہ اعلیٰ لیکن یاد رکھنا قیامت دے سارے تو پہلا سوال تیرے تے نماز دا ہوئے گا میرے میرا جس نماز تو بلے ہی بیٹھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول ما یحاسب ہمیں پہلا سوال ہوئے گا ہمیں اے بندیا دسنا تو نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی اللہ دے نبی نے فرمایا ہمیں اے نماز اتنی عظمت والی ہے اتنی عزت والی ہے ہمیں قبر تک نماز نہ جائے گی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سے تکلیف دے وچ ہوے مصیبت دے وچ ہوے اللہ نے حضور کا کلام ہے اکل ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ سی بندگی بھی تیری کرنے تے مدد بھی دکالی کے بولو مدد بھی تیرے کو مدلے ہیں اور اپنی حاجتاں سی کدی برگاہ پیش کر رہے ہیں دکالی کے کہہ دو کدی برگاہ دے اللہ ربنا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ سنے مصیبت دے چوے تکلیف دے چوے پریشانی دا عالم ہے اللہ دی برگاہ کا کلام ہے اللہ استماع دی برکت نہ پوری مصیبت دور فرما ہے میرے میرا اے نماز دی اتنی بڑی برکتاں نماز دی اتنی بڑی نعمت ہے میرے میرو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام پڑھنے والے ہو حضرت داؤد علیہ السلام آئے ہیں ہر نبی دی شان اللہ ہر نبی کا رتبہ اعلیٰ ہے ہر میں قربان جاواں حضرت داؤد علیہ السلام دی شان دو میرے میرا کتاب داؤد دی تلاوت کرتے ہیں اتنا درد نال کتاب داؤد دی تلاوت پہ کرتے ہیں ہمارا اڑن والے پرندے بھی رک کے اللہ کے نبی دی تلاوت سنتے ہیں پر میں تلاوت کو کرتے سی وہ جیرے دکے عالم سی جیڑا بیچنا سی وہ آپ نہیں ہو کے رہ جاتا سی اگر داؤد علیہ السلام دے عالم یوسف علیہ السلام دے عالم پھر یاد رکھو کہ نبی علیہ السلام دا شان جو سی حضور حسن دا عالم کی سی آئے آئے تائیہ پہ میاں صاحب کہتے ہیں سونی صورت دے عاشق ہونا دے
ہوا والے اڑن والے پرندے چرندے اور اللہ اکبر جنات بھی رک کے آپ کی تلاوت سنا اور اتنی درد تلاوت کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ تو کتابیں ضرور سنو. اگر قرآن کے مطلب کیا جاتا ہے قرآن سن کرو تو خوبصورت آواز سے نام قرآن پڑھو. ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کی پڑھو ترتیب دے نال پڑھو. ماجرا بیٹھ کے بولو یا سبحان اللہ. وہ کتابیں ضرور پڑھتے سن لیکن انہوں نے عالم سی تے جڑا بندہ قرآن پڑھے کیوں کیا جاتا ہے قرآن خوش الہانی دے نال پڑھیا کرو, خوبصورت آواز دے نال پڑھیا کرو, کیونکہ قرآن ایک ترتیب دے نال پڑھنا اللہ نے بھی بڑا پسندیدہ ہے کہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑا چنگا چنگا کہتے پڑھتے سن اور اللہ کریم نے حکم دیتا کہ آپ چلے جاؤ. کہتے ہیں کہ شہر ہے جس شہر کا عقیدہ ہے کہ وہ مقام جس مقام تے یہودیاں دی بستیاں دریا دے بالکل کنارے تے سرکار نے ڈیرا لایا. جس نے آپ نے انہیں یہودیاں نو تبلیغ کی تھی, آپ نے فرمایا قولوا لا الہ, لگت دیا بولو قولوا لا الہ الا اللہ. فرمایا کہ اللہ لا الہ الا اللہ کوئی وحدہ لا شریک ہے, یکتا ہے, اکیلا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ ہفتے والے دن تسی اس مالک کی بندگی کر دیں, اپنے سارے کاماں ترک کر کے چھڑ کے اس مالک کی بندگی چاہے ادھر رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف. ان کا وقت سننے والی میں فضیلت جمعے دی رکھی. آپ نے فرمایا کہ قوم والے نے کیا یا نبی اللہ تسی کہتے ہو کہ میں اللہ دا نبی ہاں, اللہ دا پیغمبر ہاں, میں آپ کی گل کر رہا میں تے اللہ دے حکم دے نال بول رہا ہوں, وہ دی مرضی دی گل کر رہا. آپ نے فرمایا ہفتے بعد دن تساں عبادت کرو, ہفتے بعد دن تساں ریاضت عبادت کرو. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اللہ کا حکم ایسا آیا کہ ہفتہ اتوار اور جمعہ اللہ اکبر کے 2 دن ایسے سن. آپ نے فرمایا کہ تساں مچھلیاں دا ایجے پڑھ دیو نا بھائی, فرمایا دریا دے وچ جا کے پڑھ دیو. فرمایا کہ مچھلیاں تساں انہاں 2 دناں دے وچ بے شک پکڑنا چاہو تو پکڑ سکتے ہو, جا کے فروخت کرو, کاروبار کرو, لیکن جڑا ہفتے کا دن ہے اس دن تساں کاروبار, اس دن ہے تسی جڑا مچھلیاں پکڑ دے ہو اس دن تساں مچھلیاں پکڑنی ہیں. انہاں گل تے پیغمبر دی سنی, انہاں کیا ٹھیک کہنا اللہ کا حکم ایسا سی. قرآن کہتا ہے جمعے اور اتوار والے اللہ یہ 2 دن ایسے وچ آ جاتے سن, اس دن مچھلیاں ہونگیاں, ہفتے کا دن ہوئے اللہ دے حکم دے نال مچھلی مچھلی ہو جائے. جدر چلالچ پیدا ہو گیا. انہاں کی کام کیتا دریا کے کنارے تے سن گڑے کھولے. کل فقط میرے جوانوں سمجھے ہو مسئلے غور سنے, پر میں 2 چیزاں کا دسنا چاہتا ہوں. انہاں گڑے کھولنا شروع کرتے سے گڑے کھولے اللہ اللہ, اور جتنا پانی اللہ دے حکم دے نال آیا پانی اگے چلا گیا, مچھلیاں گڑے دے وچ گئیں. انہاں کی کیتا کہ مچھلیاں پکڑ دے. انہاں کیا کیا یہ سارے کاروبار دی بڑی وسیع ترقی دے دن نے. انہاں کیا پیغمبر سانوں کہہ رہے ہفتے والے دن تساں مچھلیاں ہی پکڑنیاں, پر ہفتے والے دن جمعہ تے اتوار یہ 2 دن ایسے کہ مچھلیاں دیکھو دی, لیکن ہفتے والا دن اللہ دے حکم نال تو کو پیغمبر گل سمجھا رہا, پر میں اللہ دے حکم دے نال ہفتے والے دن مچھلی مچھلی پانی کے جا رہے ہیں, جڑے گڑے کھولے انہاں دے وچ مچھلیاں ڈگی جاتی. جس محمد نہ پکڑیاں گڑے چٹیاں جا کے بازار میں چلنے. حضرت داؤد علیہ السلام آ گئے, محبت بولو سبحان اللہ. اللہ دا پیغمبر آ گیا, اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تمہیں کیا سی, قوم والا مخاطب ہے, میں نے تمہیں کیا سی ہفتے والے دن مچھلیاں دا کاروبار نہیں کرنا. عرض کیتی یا نبی اللہ تسی جانتے ہو میرے ویرا میں صرف دسنا چاہ رہے ہیں, کم ضرور کر. قرآن دے حدیث نو منع نہیں کرتی, لیکن پیغمبر دسنا چاہ رہا سی. اللہ نے نبی نے کیا ہے ہفتے کا دن سانیوں دی عبادت کا دینا, المردان الفتح والا دینا, شہر والا دن شوکر والا دینا. میں پیغمبر تک کرنا میں تے تنوں منع کیا سی, میں ہفتے والے دن میں کاروبار
جنا تسی کام کر رہے ہو اے کاروبار ترک کر دے ہو اتے والے نے اللہ دی بارگاہ وچ آنا ہے کہتے ہیں یا نبی اللہ کہتے ہیں تسی ٹھیک پہ ہو میرے ویرو غور کرے ہو اج بھی لوکاں دے جانا سوال پیدا ہونا ہے اللہ جمعہ دا دن کتنی نعمت والا دن ہے اج بھی لوگ کی کہتے جمعے والا دن بھی میرے ویرا اپنے اپنے معاملہ میں لگ جانے میرے ویرا کم کم ضرور کرو میں منع نہیں کرتا لیکن جمعہ کا دن یاد رکھنا جمعہ کا دن اتنی فضیلت والا دن اتنی کامل دن اتنی نعمت والا دن اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اور میری قوم والے ہو میں تمہیں آپ نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کے حق کا دلال کہہ رہا ہوں اور میں ان کرو ہفتے والے دن عبادت کیتا کرو ہفتے والے دن خودی عبادت کیتا کرو اور میں اسے قوم والے نے کیا اے نبی اللہ جمعے کے اتوار والے دن کوئی مچھلی نہیں ہوتی اور میں اسی کرنے ہو ہفتے والے دن کاروبار چھڑ کے نواز عبادت اللہ اکبر قیام رکوع سجود پر آ جایا کرو اور میں یا نبی اللہ کا سنن کی کریے اور میں آواز آتی ہے اور میں اور میرے پیغمبر داؤد قبرانی پہچان لو تیرا کم سی سمجھانا اور میں جانا تے میرا کم جانے اور میں جانا تے میرا کم جانے اور میں تیرا کم سی نہیں سمجھا حضرت داؤد علیہ السلام 2 مرتبہ 3 مرتبہ کئی مرتبہ سمجھایا پر قوم والے سمجھتا نہ نہیں دیتا اب آپ نے ان کو چھوڑ پر میں کونوں قرادتاً خاص ہے پر میں انہاں کی شکلہ بگڑیاں قرآن کہہ رہا ہمیں بنی اسرائیل کس پر کے بیٹھو خون دادا جمعہ دادا میڈک دادا ترڈیاں دادا پانی پیمن تو خون پڑھنا تھا شکل فکر جانے سے دروازے دے بعد لکھا جاتا سی متھے دوتے لکھا جاتا سی اللہ اللہ انہاں نے بیٹھو 3 قسم دے لوگ کتنے قسم دے لوگ سن دا بول سن دا کتنے قسم دے 3 قسم دے لوگ ایک وہ لوگ سن جنہاں کیا کہ اللہ دا نبی ٹھیک کہہ رہے ہفتے والے پسند یاد کرنی عبادت کرنی مالک کاروبار ترک کر دیا ایسا قرآن کہہ رہے نا کہ داؤد علیہ السلام میں یوم الجمعہ سے فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ اور تو کل قرآن کہہ رہے ہیں کہ اپنی خرید و فروخت کی کرو ترک کر دو جمعے والے خرید و فروخت کی کر دے ہو نہ بولو تو خرید و فروخت کی کر دے ہو ترک کر دے کوئی نبی اللہ کو نم کہہ رہے ہیں کہ ہفتے والے نے تجھے اپنی خرید و فروخت کی کرنا ہے ترک کرنا ہے لیکن وہ منہ انہاں کو جو تیرے کہتا کر سکتے ایک وہ لوگ جنہاں کہنے نبی صحیح کرتے ہیں دوجہ وہ لوگ جنہے کہنے سن تسی بھی ٹھیک ہو کاروبار نہ کسو دے خاصوں کی چھو لیکن من توکل علی اللہ کفاکن اللہ نے نبی نے فرمایا جدہ اللہ تے یقین ہوتا ہے اللہ پر خودے واسے کافی کا ساتھ ہو جاتا ہے من توکل علی اللہ کفاکن بہار شیدی حدیث ہے اللہ نے نبی آپ نے فرمایا جدہ اس مالک تے توکل ہو جائے اگر وہ پتھر دے وچ کیڑا انہوں روزی دے دے آئے تو تو تے مخلوق کر دے تیرا ایمان ہونا چاہیے روزی دا ذمہ اس مالک دے لیتا ہے اگر کیڑے کو دے سکتا ہے تو میں تو دے بندہ ہوں وہ دی مخلوق ہوں اللہ وہ کتنا بے پرواہ حضرت داؤد علیہ السلام نے شریف کر کے دوجا کیٹیگری دے لوگ نہ کیا تسی کہندے تے ٹھیک پہ ہو سنگیا لوگ کیا لیکن اسی گل نہ نہیں کرتے کہ نبی ناراض ہوتا سی تیجا وہ لوگ سن کہندے سن جو کچھ ہے تو کی جا سکے چھٹ پر میں جو پہلے لوگ سنو بچ گئے دوجے لوگ سمجھے پر میں دوجہ کیٹیگریاں دوم اور سوم قرآن کہہ رہے ہیں اللہ نے فرمایا کونوں قرادت الخاصی اور میں میرے پیغمبر انہوں بیکھی انہاں دیاں بچوں کیاں دی شکلاں ایسا الفاظ میں استعمال نہیں کرتا جنہاں کہ زبان استعمال کریں چالی دے زبان پلیت رہنی ہے قرآن کہہ رہے ہیں پر میں کسی دی شکلاں بندر باقیاں ہوئے سو تے کسی دی شکل پیڑے دی مانت بن جائے اور قرآن کہہ رہے ہیں جس نے آواز کونوں قرادت الخاصین پر میں میرے پیغمبر تو نہ دی شکلاں بیٹھے گا اور تو جان جاوے گا کہ کوئی لوگ ہیں جنہاں تیری گالوں بھی جھٹلایا تے تیرے رب دی گالوں بھی جھٹلایا اس خاطر میرے ویڈیو جیڑی پیغمبر گل دسے اس گل نہ مننا امتی دا حق اور فرض بنتا ہے
اسی اللہ دا نبی بار بار سنت تبلیغ کر رہے ہیں دس رہے ہیں لیکن پھر بھی اسی لوگ سمجھنے والے نہیں اسی قرآن دے اللہ ساڈا پڑھتے ہیں قرآن دے لیکن نسبت بندے نہ رہے قرآن سارے اللہ کریم گفتگو کر رہے ہیں قرآن سے کھول دے تو قرآن ایک ایک چیز بیان کرتا ہے جہاں بندہ قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہے وہ سب سمجھے کہ قرآن اللہ کریم کی فرما رہے ہیں جسے تسی نماز پڑھتے ہو نماز ہے تسی اللہ دے نام میں گفتگو ہوتے ہو جسے نماز پڑھتے ہو تو الحمد شریف شروع کرتے ہو سلام پڑھتے ہو سورۃ فاتحہ شریف پڑھتے ہو تسی مانت نہ میں گفتگو ہوئے قرآن پڑھتے ہو تو اللہ کریم پڑھے نہ گفتگو کر رہے ہو لیکن یہ بدنصیب کیے ہوئے ساڑھے سماجرے دے اسی عربی نہیں ہاں اسی عجمی لوگ کیڑے لوگ ہاں دا بول سو جا بس مسائل سنو کیڑے لوگ ہاں عجمی ہاں اسی قرآن پاک اسی عربی نہیں ہاں قرآن پاک میں دے زبر دے شتم نہ اندے سارے الف لام میم کر کتاب بڑا بھی پڑھ لینا ہے بچہ بھی پڑھ لینا ہے مرد عورت بوڑھا جوان سارے پڑھ لینا ہے لیکن قرآن سمجھ کر آئے گا جو قرآن دی ترجمہ و تفسیر پڑھے گا جب تک قرآن ترجمہ و تفسیر نہیں پڑھتا کہ قرآن سمجھ دا بولو قرآن سمجھ نہیں آنا قرآن دے اسی عربی باتیں پڑھتے رہو پڑھتے رہو وہاں کی پتہ اللہ کی پڑھنا کی مخاطب ہو اللہ پاک کی فرمان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے پیارے حبیب نے سن دسیا ہے قرآن صرف پڑھنا نہیں قرآن سمجھنا نہیں ہے سمجھ کے عمل بھی کرنا ہے حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے میرے صحابہ جنہیں قرآن دے پڑھتے ہوں گے لیکن قرآن انہاں دے علم دے نیچے نہیں اترے گا قرآن بڑا پڑھتے ہوں گے لیکن قرآن انہاں دے گلے تو چھلے نہیں اترے گا قرآن دی تو وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں لیکن ایک کوئی قرآن ہے اللہ کا قرآن کرنا یدلو بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا کوئی محل پڑھ کے سبر جانتا ہے کوئی محل پڑھ کے بگڑ جائے گا آپ میری سمجھ رہے ہو نا تو بولو تا سبحان اللہ کوئی محل پڑھ کے سبر جائے گا کوئی محل پڑھ کے بگڑ جائے گا یہ کوئی قرآن اب تسی دیکھ لو ہزارہ حافظ قرآن ہزارہ حافظ قرآن لیکن قرآن پاک کا دل میں سما کوئی نہیں سکتا ہے ہر بندہ سما نہیں سکتا نام سارے حافظ قرآن دی اے بھی حافظ صاحب اے بھی قاری صاحب اے بھی مولوی صاحب مذہب حافظ صاحب کا قاری صاحب کا تب آنا ہے کہ جسے رمضان مبارک کو بھی اللہ کا قرآن سنایا جائے جسے اللہ کا قرآن دل میں نکل جاتا ہے اور کیوں کہ اللہ قرآن روز پڑھیا قرآن کی تلاوت کی طاقت ایک حافظ قرآن اگر روز قرآن نہ پڑھے قرآن سینے کو نکل جاتا ہے پھر عام بندے کا کی اسی عام جڑا دنیا دا عام بندے جڑا ایک حافظ قرآن روز نہ پڑھے میں اپنا مندرس رہا میں 19 سال سے مسجد شوار ہے لیکن میں فجر کے بعد روزانہ ایک سوارہ منظر ضرور پڑھنا جب تسی قرآن دے رہا تو تعلق ٹوٹ جاوے گا پھر قرآن سینے دے بچوں درد ہو جائے قرآن سینے دے بچوں نکل جائے اس خاطر اگر حافظ قرآن کا یہ عالم ہے کہ عام جڑے بندے جڑے حافظ نہیں ہوتے اگر مثال سے طور سے تسی دو بھی چار چار ماہ قرآن تک ہو ہی نہ پھر کی بندہ قرآن تو صرف پرسو دے کر لے میمہ حامہ شینہ سواسہ تھوانو آج کل دے ربی مبارک برامل ہے اصلا قرآن پاک کا طرف وزی کون جائے ہوتا ہے اس خاطر واسطے خدا کا قرآن دینا ایک نسبت کہہ کرو نماز تو بعد روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیتا کرو حضور نے فرمایا او گھر ویران قبرستان کی طرح ہے جس گھر دے وچ اللہ کا قرآن نہیں پڑھا جاتا اللہ جس گھر دے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا جاتا آج قرآن نسا الفاظ کی زینت پڑھا چھوڑی کئی دن گل ہے کہ نہیں بولو اپنی ماں نہ دسو آج میں تھوڑا اصلاحی موضوع کہاں نہ کہ اس موضوع کی بڑی ضرورت سے کہیں دن المانیت پیار آ جاتا قرآن پاک میں توڑ پی ہے اسی قرآن پاک میں چھڑنے نہیں سن توفیق نہیں ہے اس چار چھوڑیے وہ تو جڑا کپڑا ہے وہ تو تھوڑی صفائی کر چھوڑیے نہیں میرے ویر اسی اپنی تو بڑی صفائی کر رہے ہیں باؤ صاحب نے ہمیں تو نہیں کہا رہا بالو توتی اندر پلیتی کی کرنا مستوتی ہو سر دے لوگی نیت کھوٹی کی کرنا سر ٹوپی رکھے ہو باؤ صاحب نے ویسے کرنا نہیں دنیا بڑیاں باقمال بڑی گہرائی دے بچے کی آپ نے فرمایا پڑھ پر عالم کرم تکبر تے حافظ کرن بڑیاں ذرا بولو یا سبحان اللہ ایک اللہ میں تھوڑی نہ سنیا کرو اسی تنتاب کریے تو تجھے کہن سبحان اللہ کو تو تھوڑی کلمی گل کریے تو تجھے بول دیں تو اچھا بول سبحان اللہ میرا دل کرے ایسے کہ تم تھوڑی اصلاحی گل بھی کیتی جاوے
باؤ صاحب نے خیمے نہیں کیا پڑھ پڑھ عالم کرن تکبر تے حافظ کرن بڑے آیا آئے آئے بس آخری نقطہ جمعہ دی فضیلت دا باؤ صاحب کہنے نے پڑھ پڑھ عالم کرن تکبر تے حافظ کرن بڑے باؤ صاحب کی فرمان ہے آپ کہنے نے پڑھ پڑھے عالم کرن تکبر تے حافظ کرن وڈیاں او تے لولو گلیاں دے وچ پھرن نہ مانے تے یارو قدر کتاباں قرآن تے حدیث نہ پڑھنا بات سمجھی کہ باؤ صاحب کتے کر گئے دو ہی جہانی مچھے باہو آج کل تکبیر بھی تو مولوی کے تیسیاں دے اندر نا اے باؤ صاحب نہ تلقات کر جنہیں راپا چھوڑ کر بندیاں نہیں تیسیاں میں کرتے جنہیں آدھر مالک پر مکو تے آپ بندیاں کے جو چکے دیں اس مالک کا چھوڑ کے باؤ صاحب انہاں مولویاں تکبیرہ دے متعلقات کیا آپ فرمانے نے پڑھ پڑھ عالم کرن تکبر تے حافظ کرن وڈے اے آیا او تے لولو گلیاں دے وچ پھرن نہ مانے تے یارو بدل کتاباں چایا او تے جتے رکھنی گل سمجھو جتے رکھنی چنگا چوکھا اتھے پڑھ کلاما سہانا او تو ہی جہانی مٹھے باہو تے جنہ کھاتی وچی کمایا اللہ اکبر اللہ کا ولی بیٹھی ہے نماز جمعہ ہو چکی ہے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد حضرت منصور رحمت اللہ تعالی آئے آئے بس آخری جملہ حضرت منصور رحمت اللہ تعالی نماز جمعہ کی فضیلت بیان کر چکے بیان کر دعا ایک سائز کرایا کیا سنیا اللہ دے ولی اللہ اکبر میں کل کرنا چاہنا سوال کرنا چاہنا آپ نے بول رہا کتنا چاہنا ہے کہ اللہ دا پاک گھرے بول کتنا چاہنا ہے انہیں کیا سونیا انہیں کیا سونیا 4 درہم دی ضرورت ہے کتنے درہم دی پر میرے آخری تصرفات ہے اس پورے نماز جملے ہمیں 4 درہم دی ضرورت ہے ہمیں حضرت منصور رحمت اللہ تعالی منصور بن عمار سن بہت بڑا بستی تھی ہمیں آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا بول حقیق نہ چلیں انہیں کیا سنیا 4 دینار دی ضرورت ہے بڑا ڈالا پریشانی دے عالم دے وچ آیا میرے بیدہ وقت بدلنے ہوں دیر نہیں لگدی اور مالک بڑا کریم ہے چاہے تے بادشاہ مانو فقیر بنا دے چاہے تے یتیمانو پیغمبر بنا دے حضرت منصور بن
پیسے دے نال امیری دوستاں دے نال امیری دل دے غنی نو امیر کہندے نے او چاہو سبحان اللہ حضرت منصور بن عمار کہندے نے کیا کتنے دینار دے گا بچوں میں دی فضیلت سناؤ کتنے دینار دے گا 4 دینار دے گا اودے واسطے میں 4 دعاواں کرانا کتنیاں دعاواں بولو مسلمانوں بڑا اہم موضوع میں نے کہا کتنیاں دعاواں کوئی تیرے دروازے کی آبے تک نو خالی نہ موڑی اور رب بڑا بے پرواہ ہے کہ شان ہے ان اللہ مالک کون سی یہودی سی لیکن جڑا غلام سی اور نبی کریم دا غلام سی اور مسلمان سی اللہ نے کیا سنیا میں دیواں گا کھڑا ہو گیا بڑے بڑے بیٹھے سے لیکن وہ غلام اٹھ کے 4 دینار پیش کیتے آئے میں 4 دینار پیش کرن تو بعد حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی مسجد چلا میں آپ نے فرمایا دینار دے دیتے نہیں ہوں نسل تیرے واسطے کہیں میں دعا کرا آئے میرے ویرا غریباں دیاں دعاواں یتیماں دیاں دعاواں مسکیناں دیاں دعاواں مفلساں دیاں دعاواں بڑا اثر نظریاں نے اللہ والیاں دی دعا ویکھ میں منصور بن عمار نے کیا بولنا کہ تیرے واسطے دعا کرا 4 دینار دیتے نہیں تیرے حق وچ میں 4 دعاواں کراں گا انہیں کیا سنیا پہلی دعا اے میرے واسطے دعا کرو میں دیدہ غلام او یہودی ہے دعا کرو کہ اللہ کرے کہ میں آزاد ہو جاؤں میں کیا بولنا تجھی تیرے واسطے کی دعا کرا اللہ کا غلام کہتا سنیا اے منصور بن عمار تجھی میرے حق دعائیں کر دینی میں فقیرہ اللہ منو غنی کر دے اللہ منو غنی کر دے اللہ پر اللہ سلامتی عطا فرمائے بڑی محبت کا میری گل سنے اور کیا منصور بن عمار ہے تیجی دعا اے وے تیجی دعا اے وے ہمیں دعا کرو جرا میرا مالک ہے یوتی ہے اللہ کریم انہوں کی نے سلام کی روشنی عطا کرے منصور بن عمار نے دعا کی تھی 3 دعا مکمل ہو گیا چوتھی دعا نے متعلق کیا منصور بن عمار کہتے ہیں منصور بن عمار کہتے ہیں 3 دعاواں کروا چکے چوتھی دعا دی باری فرمایا منصور بن عمار دعا کریو اللہ میری بھی بخشش کروا دے میں تے نال میرے مالک دی بخشش دعا مکمل ہوئی چلا غلام سے مالک نے دروازے تک پہنچیا دستک دیتی مالک نے دروازے پہنچے نے دستک دیتی انہیں کیا کون ہے انہیں کیا جانتا نہیں میں تیرا غلام ہوں منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا دعا مکمل ہوئی ہے جس نے اللہ مالک کے دروازے سے پہنچیا غلام سینا اگر غلام جسے پہنچیا انہیں کیا اتنی دیر جو لگی انہیں کیا سنیا دیر اس وقت ہو گئی ہے ابھی منصور بن عمار بھی محفل لگی سی میں بڑا جایا کرو بڑا مجھے مل جائے آج منصور بن عمار ہے اللہ کے ولی دی محفل لگی سی ایک نوجوان کھڑا گیا یہ نواب پتہ پرانا میں تایا دنیا صاحب کہنے پیرا بچو اور پیری ڈاڈی تیرا جس ڈالا میں غریبی کٹ کر کولو اور لگ دے ساڑے آئے رشتے دار قریبی منصور بن عمار اللہ اکبر آپ کی محفل اٹھیا مالک کے دروازے تے پہنچیا انہیں کیا دیر جو نہیں انہیں کیا منصور بن عمار کی محفل گیا میں انہیں سارا واقعہ سنایا میں محفل کھڑا ہویا نوجوان نے 4 دینار سوال کیتا ہے میں 4
انہیں کیا سنیا پہلی دعا کروائی ہے فرمایا اللہ منو آزاد کر دے انہیں کیا جا میں اللہ کی رضا واسطے تم آزاد کر دیا اے دلی گل کے بولو سبحان اللہ انہیں کیا اللہ کی رضا واسطے تم میں اللہ انہیں کیا تجھے کئی دعا کروائی ہے محبت نہ بولو سبحان اللہ انہیں کیا سنیا تجھے یہ دعا کروائی ہے میں غریب ہوں مفلس ہوں اللہ میں غنی کر دے ہوئے مالک اللہ کیا 4000 دینار کتنے ہزار کتنے سن بادشاہ نے سمجھ کتنے دینار دیتے 4 دیتے دعا کس کی تھی منصور بن عمار نے مسجد بیٹھ اس حادث فقیروں نے دیسوں دے اے جا سوڈے کاٹے جانے اے تجارت رب دے نالے ڈبل موقع ملتا ہے دیتے کتنے سن پہلے کے بولو بعد والے دیتے کتنے 4 منصور بن عمار نے محفل اٹھڑ والا جوان کرنا مالک کو دسیا اللہ میں غنی کر دے اندر گیا 4000 دینار چکے رہ گیا انہیں کہا جا 4000 دینار میرے نہیں کتا تمہارے دے رہے آزاد بھی ہو گیا غنی بھی ہو گیا اللہ مالدار ہو گیا اللہ انہیں کہا تیری جو دعا کرے گا انہیں کہا تیری دعائیں کرائیے کہ اللہ میرے مالک انہوں دین اسلام کی روشنی عطا کر دے اچھا بولو سبحان اللہ اللہ اکبر اسے مالک نے سنیا تے کہندا کی دعا کروئی انہیں کیا میں کیا اے منصور بن عمار میرے مالک واسطے دعا کرنا او دے نبی کریم نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے اے یہودی اللہ اکبر یہودی کہنا اے سونیا میرا غلامہ دسنا پڑیا کلا کلمہ حق لا الہ ماشاءاللہ کر کے کر دو حق لا یا محمد سارے بنے سر لے آلہ بھئیے میری رب دعا مکمل ہویا اے مالک سینا انہیں کیا سنیا آزاد بھی ہو گیا ہے غنی بھی ہو گیا ہے اللہ اکبر تیری تیجی دعا بھی قبول ہو گئی ہے تیری منصور بن عمار کی کچھلی شکر ہوئی میں کلمہ بھی تیرے نبی دا پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور میں دستا چوتھی دعا کی کرائی ہے چوتھی دعا کی کرائی غلام کہنے سنیا مرگا چوتھی دعائیں کرائی ہے میرے مولا منو بھی بخش دے نال میرے مالک نو بھی بخش دے منو بھی بخش دے نال میرے مالک نو بھی بخش دے مالک کہنے سنیا غلاما اور میں تن دعا دا جتھے طاقت میں رکھنا سا فرمایا میں کیتا ہے تینوں آزاد کیتا تینوں غنی کیتا 4000 دینار دے کے کلمہ تیرے نبی دا پڑھ کے مسلمان ہو گیا جتھے میری طاقت تھی اتھے میں کیتی ہے اللہ پر گل کردیاں اونگ آ گئی آئے ہے اونگ آ گئی ہے کوئی بزرگ آن کے بیٹھے لے لے ہمیں آواز آتی ہے کہنے والا بیٹھن ہے دلوں دلوں تے تیری طاقت تھی اور رب جانے تے اللہ اکبر تو جانے گھبرا نہیں رب نے وعدہ کیتا ہے صرف تیری تے تیرے غلام نہیں بخشش نہیں ہوئے گی تیرا اس محفل چ بیٹھا ہے تیرا بیان کردا ہے انہوں بھی مالک نے بخش دیتا ہے تیرا بیان سنتا پیا ہے انہوں بھی مالک نے بخش دیتا اور میں تیرے غلام کی برکت کی وجہ سے اللہ نے پوری محفل میں بخش دیتا اور میں تیرے تسان دعا دی بخشش دی سارے دی بخشش تے اللہ کی ذات مانا ٹوٹی ہے میرے ویر بخشش دا کئی باری بندہ کنڈا چکتا ہے کنڈا چکن دی برکت دی وجہ تو اللہ بخش دیتا ہے تے کئی باری 70 سال سے نمازاں ایک پاسے کئی باری کنڈا چکنا ایک پاسے اللہ کریم اساں سارے دین پڑھ کے سمجھ کے سب تو بڑی چیز عمل دی توفیق عطا فرمائے سارے سنگی کوشش کیتا کرو اذان ہو جائے سارے کماں چھڑ کے اللہ تعالی آ جائے
اج مسجداں ساڈیاں غیر بات یہی وجہ صرف رمضان دے وچ نماز تے فرض ہے نبی اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنے ہیں قرۃ عین فی الصلاۃ حضور نے فرمایا نماز میں کنچ کے معاملات زندگی دے نال لگے دنیاوی معاملات تو ضرور لیکن دنیا دے نال دین آئی رکھو پھر نماز دی برکتاں ویکھو بگڑے کام سمجھ جاؤ ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے نماز دی برکت دے نال بگڑے کام سمجھ جاندے ہیں نماز دی برکت دے نال بیمار شفا یاب ہو جاندا ہے نماز دی برکت دے نال پریشانی دور ہو جاندی ہے گھر دے برکت ہوندی ہے اج ہر گھر دے لڑائی فساد پریشانی مصیبت لوگ کہنے دی رزق ساڈا تنگ ہو گیا ہے وجہ کی ہے میں کہا ایک ہی وجہ سے نماز پڑھنا چھڑ دیتی قرآن دی تلاوت کرنا چھڑ دیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اپنا تعلق توڑ دیتا ہے جس ویلے تعلق قائم رہے تار جڑی ہوئے پھر اللہ دے رسول دیاں خاص مہربانیاں دیتا تو سب کو پیار ہے اللہ اکبر میرے ویر لیکن اور رزق کتنا خوبصورت ہے اللہ پاک جڑا عزت نصب عطا فرمائے علم نافع عطا فرمائے رزق واسع عطا فرمائے اللہ کریم جتوں جتوں دور دور تو آپ احباب تشریف لے کے آندے ہو اللہ کریم سب کا آنا اپنی لمبی دربارگاہ دے شرف قبول عطا فرمائے اج میں تھوڑی طبیعت ناساز انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ مبارک سب کرا اللہ کریم اس نوجوان رسول اللہ اسٹوڈیو والے دے رزق کی برکت عطا فرمائے ایسے لوگوں کے نام کافر کیتا کرو کوشش کیتا کرو جو لوگ دین دے نال وابستہ